بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 31واں سبق ہے اور صاحب تلخیص المفتاح علم بلاغت اور علم معانی اور بیان وغیرہ کے قدر و منزلت بیان کر رہے ہیں اور اس کی اشرف العلوم ہونے کو واضح کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فلما کان علم البلاغت وتوابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا اذ به يعرف دقائق العربية واسرارها ويكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القرآن استعارها۔ تو اس کو آگے مزید انہوں نے بیان کیا ہے۔ فلما کان علم البلاغت وتوابعها، کہ جب علم بلاغت اور اس کے توابع من اجل العلوم، اجل علوم میں سے ہے، قدراً مرتبے کے طور پہ، وَأَدَقُّهَا سِرًّا اور انتہائی دقیق ہے نقطے کے طور پہ۔ اس کی شرح کرتے ہوئے تفتزانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ علم البلاغت سے مراد علم معانی اور بیان ہے، اور وَتَوَابِعِهَا، اور جو توابع ہے اس سے مراد هو البدیع، وہ بدیع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اجل العلوم ہے، اشرف العلوم ہے مرتبے کے طور پہ، اور ادقها سرا، اور نکات کے طور پہ، نکات عجیبہ کے طور پہ بہت زیادہ دقیق ہے۔ تو یہاں پر ماتن پر ایک اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ انہوں نے علم بلاغت اور علم بلاغت کے تابع یعنی بدیع، معانی، بیان اور بدیع اجل العلوم کہا ہے، تو اور اس کو جمیع علوم سے ادق رہا ہے، جبکہ علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ یہ علم بلاغت سے اجل ہے، علم بلاغت ان سے اجل نہیں ہے۔ تو مصنف کا یہ کہنا کہ علم بلاغت تمام علوم سے اجل ہے تو یہ درست نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من اجل العلوم میں جو من ہے وہ من تبعیضیہ ہے، مطلب یہ ہوگا کہ اجل علوم کا ایک طائفہ ہے، اجل علوم جس کے بہت سے افراد ہیں، اور علم بلاغت بھی اس طائفے کا ایک فرد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ غزالی من افضل العلماء، کہ جو غزالی ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ، وہ افضل علماء میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام علماء سے افضل ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء میں سے بعض افضل لوگ ہیں اور ان میں سے غزالی بھی ہیں۔ تو اسی طرح ماتن نے جو ہے وہ علم بلاغت کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ بھی اجل علوم کے ایک طائفے میں سے ہے۔ تو یہاں پر من تبعیضی اگر کریں گے، جو من تبعیضی ہے، تو پھر اس سے سوال وارد نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اجل علوم میں سے ہے، اجل علوم کے طائفے میں سے ایک علم ہے مرتبے کے طور پہ جو بلند و بالا ہے، اور جس کے نکات بھی جو ہے نا دقیق ترین ہے، یعنی مشکل ترین علم ہے۔ تو دو دعوے ہوگا کہ اجل علوم ہے، یعنی کہ اجل علم ہے علم بلاغت، مع توابع، اور دقیق ہے، ادق ہے۔ اس بھی یہاں سے اپنے دعوے کی دلیل دے رہے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ
ترتیب لفظ پر دلیل دیتے، یعنی پہلے اجل علوم کی دیتے اور اس کے بعد ادق کی دیتے، لیکن ادق کی مقدم کیے انہوں نے، اشبیہی اور رفع دقائق العربی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ادق والی جو دلیل ہے وہ مختصر ہے اور اجل علوم والی دلیل تفصیل ہے۔ پہلے اجمالی طور پہ ایک چھوٹی مختصر چیز بیان کر دی اور تفصیل جس کی تھی وہ بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ علم بلاغت اور علم توابع بلاغت یہ دو علم ہیں، ان کی طرف جو عائد ہونے والی ضمیر ہے وہ بھی تسنیہ کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس بھی کی واحد کے ذریعے ضمیر عائد کی گئی ہے، تو یہ جو درست نہ ہوا، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے اس بھی کا ہے اور شارح نے بیل بلاغت و توابعی کا ہے، تو اس بہما ہونا چاہیے تھا اصل تو، کہ ضمیر تسنیہ دونوں کی طرف لوٹتی۔ تو جواب یہ ہے کہ جی اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کا عطف کسی دوسری چیز پر ہو تو معطوف علیہ سے ماقبل والی جو عبارت ہوتی ہے وہ معطوف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب توابع کا جو عطف ہے وہ بلاغت پر ہے، تو بلاغت سے ماقبل لفظ علم توابع کے ساتھ لگے گا، تو چونکہ توابع کے ساتھ لگنے والا لفظ علم وہی ہے جو البلاغہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لہذا علم بلاغت اور علم توابع بلاغت میں علم متحد ہے، اور اسی اتحاد کی وجہ سے اس کی طرف ضمیر واحد ہی کی بنتی ہے، اس نے اس بھی کہا ہے کہ اس بھی کہ یہاں پر جو ہے وہ ان دونوں کا ایک ہی ہے کہ علم بلاغت اور اس کے توابع۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے علم البلاغت و توابعیہا کہا ہے، تو دونوں کا عطف علم پر ہے، اس لیے بھی کی ضمیر واحد وہاں لٹائی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم بلاغت یعنی معانی اور بیان اور علم توابع یعنی بدیع جب اجل علوم میں سے ہے مرتبے کے طور پہ، وہ ادق و سرن اور انتہائی دقیق ہے لطائف کے طور پہ، نکات کے طور پہ۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ادق کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں اس بھی ہی، کیونکہ اسی علم بلاغت کے ذریعے یعرفو پہچانے جاتے ہیں عربی کے دقائق اور اس کے اسرار۔ فیکون من ادق العلوم سرن، تو گویا کہ یہ خود ادق العلوم ہو گیا، کیونکہ اسی سے دقائق عربیہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی معمول ہے یعرفو کا، تو یعرفو بھی ہونا چاہیے تھا، اس یعرفو بھی عبارت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر ماتن نے بھی یعنی معمول ظرف کو مقدم کیا ہے۔ تو ایسے کیوں ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ بھی کا مقام مؤخر ہونا چاہیے تھا لیکن مقدم کر کے حصر کا فائدہ حاصل کیا۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ دقائق عربیہ صرف اسی علم سے معلوم ہوتے ہیں، اس کے غیر سے معلوم نہیں ہوتے، صرف علم بلاغت سے ہی دقائق عربیہ معلوم ہوتے ہیں، دیگر علوم سے معلوم نہیں ہوتے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے بھی کو مقدم کیا ہے، اور شارح نے بھی یہ بات کی ہے کہ بعلم بلاغت و توابعها لا بغیرہ من العلوم، نہ کہ دوسرے علوم میں سے۔ یہ جو من العلوم ہے یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہی سمجھا آپ اس کو، کہ ماتن پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ماتن نے کہا کہ دقائق عربیہ صرف اسی علم بلاغت سے معلوم ہوتے ہیں، غیر سے نہیں ہوتے، اور یہ حصر کر کے انہوں نے بات کی ہے۔ اب حصر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دقائق عربیہ اس علم بلاغت کے غیر سے بھی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اہل عرب جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذوق اور طبیعت سے بھی دقائق عربیہ معلوم کر لیتے ہیں، اور ان کا ذوق جو طبیعت یقیناً اس علم کا غیر ہے، لہذا حصر ٹھیک نہیں ہے۔ تو من العلوم کہہ کے جواب دے رہے ہیں کہ ہماری مراد علوم میں ہے، اہل عربی کے جو عربی کا ذوق اور طبیعت ہے وہ ہماری مراد ہی نہیں ہے، ہماری مراد علوم میں سے ہے، کہ غیر علوم یعنی علوم میں سے جو بعض دیگر علوم ہیں ان سے یہ دقائق عربیہ معلوم نہیں ہوں گے، علوم میں سے صرف علم بلاغت ہی ایسی چیز ہے جس سے دقائق عربیہ معلوم ہوتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ شارح نے آگے من العلوم کاللغۃ والنحو والصرف کر کے انہوں نے بات مکمل کی ہے کہ حصر کا درست ہونا صحیح ہے، اس لیے کہ جو اہل عرب کا ذوق اور طبیعت ہے وہ علوم ہی نہیں، اور ہم علوم میں بات کر رہے ہیں کہ علوم میں سے جو علم دقائق عربیہ کو معلوم کرواتا ہے اور دقائق عربیہ کی تحصیل میں مددگار معاون ثابت ہوتا ہے وہ علم بلاغت ہے علوم میں سے، اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرف دقائق العربیۃ و اسرار، کہ اس علم بلاغت کے ذریعے عربی کے دقائق اور اس کے اسرار جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ دلیل ہے اپنے دوسرے دعوے کی کہ علم بلاغت ادق ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے عربی کے دقائق اور اس کے اسرار معلوم ہوتا ہے۔ تو جب اس کے ذریعے دقائق عربی اور اس کے اسرار معلوم ہوتے ہیں تو جس علم سے یہ چیز معلوم ہو تو خود بھی وہ ادق علوم میں سے ہوگا، لہذا ثابت ہوا کہ علم بلاغت جو ہے وہ ادق علوم میں سے ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض یہ بنتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ادق علوم میں سے ہے اور دلیل آپ دقیق ہونے کی دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب اس سے دقائق عربیہ معلوم ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہو کہ یہ بھی علم بلاغت بھی دقیق ہوا، تو جس سے دوسرے علم کی دقتیں معلوم ہو رہی ہو تو وہ خود بھی دقیق علم ہوگا، تو یہ تو دقیق علم کی دلیل ہو گئی، ادق کی تو نہ ہوئی۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اسرارها جو آگے مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کی ضمیر کا مرجع دقائق ہے، عربی نہیں ہے، تو معنی بنے گا کہ اس علم سے عربی دقائق اور ان دقائق کے اسرار معلوم ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دقائق کے جو اسرار ہوں گے، دقائق کے جو لطائف ہوں گے وہ تو ادق ہوتے ہیں، کہ ادق میں دو چیزیں ہیں، ایک دقیق ہونا اور دوسرا اس معنی میں زیادتی۔ تو جب کہا کہ دقائق عربیہ تو اس کا دقیق ہونا ثابت ہوا، اور جب کہا کہ ان دقائق کے اسرار تو دقت والے معنی میں مزید زیادتی ہو گئی، تو اس طرح یہ علم جو ہے وہ ادق علوم میں سے ہوا۔ اسی لیے جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے دقائق العربیہ کے بعد وہ اسرار ہوا فرمایا، اور اس کے جواب میں اس کی شرح میں مصنف تفتزانی رحمہ اللہ نے فرمایا فیکون من ادق العلوم سرا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو دلیل انہوں نے دی ہے اس سے پہلے ایک دعویٰ آپ سمجھ لیں، اور وہ مسلمہ دعویٰ ہے اور وہ عربی قاعدہ ہے کہ دقائق العربیت ادق من دقائق العلوم، کہ جو عربی دقائق ہیں وہ دیگر علوم کے دقائق سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ ادق ہے، تو چونکہ اس علم بلاغت سے دقائق عربیہ معلوم ہوتے ہیں لہذا یہ علم خود بخود بھی دوسرے علوم سے ادق شمار ہوگا۔ تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے بھی فیکون من ادق العلوم سرن کہا ہے کہ یہ ادق العلوم ہے سرن، یعنی عربی کے جو دقائق ہیں ان کے لطائف تک کو یہ بیان کرتا ہے، تو اس لیے علم بلاغت جو ہے وہ ادق علوم میں سے ہے، اور دقیق تو ہے ہی لیکن اسرار جب بیان کر رہے ہیں ان دقائق عربیہ کے مزید لطائف بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ ادق میں سے بھی ہو گیا، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ادق العلوم کی دلیل بنایا ہے۔ کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ علم بلاغت جو ہے وہ ادق العلوم میں سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے علم عربی کے جو ہے وہ دقائق معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے علم کا دقیق ہونا ثابت ہو گیا بلاغت کا، اور پھر اسرارہا کی جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع عربی نہیں ہے، اس کا مرجع جو ہے وہ دقائق ہے، تو عربی دقائق بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان دقائق عربیہ کے مزید اسرار بھی معلوم ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ ادق ہے، تو اس لیے دقائق عربیہ سے اس کے دقیق ہونے کا معلوم ہو رہا ہے، اور دقائق کے اسرار مزید بیان کرتا ہے علم بلاغت، تو اس سے گویا کہ ادق ہونا اس کا معلوم ہو گیا، تو فیکون من ادق العلوم سرا، تو یہ گویا کہ ادق العلوم ہو گیا سرا، کہ ان دقائق کے بھی مزید اسرار بیان کرتا ہے، اس طور پہ یہ ادق العلوم ہو گیا، لہذا یوں جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کی دلیل مکمل ہو گئی۔ اور وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآن سے مصنف رحمہ اللہ یعنی تلخیص المفتاح کے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے پہلے دعوے کی دلیل دی ہے کہ علم بلاغت جو ہے وہ اشرف العلوم اجل علوم کے ایک طائفہ میں سے ایک فرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استعارہ، دلیل کو مؤخر اس لیے کرے کہ یہ دلیل تھوڑی تفصیل طلب ہے، اس کی تفصیل ہے، اس لیے پہلے مختصر والے دعوے کی دلیل دے دی، مختصر دلیل کو پہلے مقدم کر دیا،
تاکہ وہ دعویٰ ثابت ہو جائے ادق العلوم ہونے کا، اور اس کے بعد یہاں سے اس کی پہلے دعوے کی تفصیلی دلیل کو بیان کر رہے ہیں. چونکہ وہ تفصیل طلب ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ اگلے ہم سبق میں بیان کریں گے. پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب تلخیص المفتاح فرما رہے ہیں کہ علم بلاغت یعنی معنی اور بیان اور اس کے توابع یعنی بدیع، یہ جو ہے وہ اجل علوم کے ایک طائفہ، جو علوم کا ایک طائفہ اجل علوم ہے ان میں سے ایک فرد ہے. قدرن مرتبے کے طور پہ جو بلند و بالا ہے، وادقوا سرن اور لطائف کے طور پر، نکات کے طور پہ انتہائی دقیق ہے. اس بھی پر وہ ایک اعتراض ہوا تھا اور اس کا جواب دیا تھا ای بعلم البلاغت و توابعہا کے ذریعے، لا بغیرہ من العلوم، یہ بھی ایک سوال کا جواب تھا، اس پر بھی بات کر دی ہم نے کہ اس کے ذریعے یعنی علم بلاغت اور توابع کے ذریعے علوم میں سے، نہ کہ اس کے غیر میں سے بلکہ علوم میں سے، جیسے لغت نحو صرف وہ نہیں بلکہ علوم میں سے اس علم بلاغت کے ذریعے عربی کے دقائق معلوم ہوتے ہیں اور اس کے اسرار، یعنی اس عربی دقائق کے اسرار معلوم ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ ادق العلوم ہو گیا سرن بطور لطیف کی، یعنی کہ وہ دقائق کے بھی مزید اسرار بیان کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھی کہ یعلم نہیں کہا، یعرف کہا ہے، اس لیے کہ علم کا تعلق کلیات سے ہے اور یعرف کا جزیات سے. تو گویا کہ یہ کلیات نہیں بتاتا بلکہ تفریعات در تفریعات بھی علم بلاغت بیان کر رہا ہوتا ہے تاکہ طلباء جو ہے وہ اصول اور تفریع کے بعد انطباق کرنا ان کو آسان ہو جائے، وہ آسانی کے ذریعے ان باتوں کو سمجھ لے. تو یعرف اس لیے لائے گئے کہ یہ جزیات کو بھی محیط ہے. یعلم سے کلیات پہ جو اطلاق ہو جاتا ہے یہ جزیات نکل جاتی ہیں، لیکن یعرف کہہ کر کلیات سمیت جزیات کو بھی انہوں نے شامل کیا کہ جب جزی شامل ہو گئی تو کلی خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یعرف کے لفظ لا کر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علم بلاغت جو ہے وہ عربی دقائق کو پہچان کر آتا ہے اور پھر ان دقائق کے اسرار بھی مزید معلوم کرواتا ہے. اسی لیے ہمارا جو دعویٰ ہے کہ یہ ادق علوم میں سے یہ مکمل ہوا، اور یہی پر متفضان رحمہ اللہ نے اس کی اسرار فیکون من ادق العلوم سرن کر کے تفسیر مکمل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.